جی ہاں، السلام علیکم، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ افطار میں بس تھوڑا ہی وقت باقی ہے، اور آج طلاق اور خلا کے حوالے سے ہم نے پچھلے 2-3 دن سے بڑی تفصیلاً بات کی، اور علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ خدا را اگر آپ کسی صحیح بندے سے بات کرتے ہیں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خواہ مشکل مت کیجیے اپنی زندگیوں کو، کیونکہ بھیا سب نے ہی جواب دینا ہے جا کے، تو کوئی الٹی سیدھی حرکت ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور حضرت دو جملے آج کے ٹاپک کے حوالے سے پھر ایڈ کریں۔ فیصل بھائی، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میاں اور بیوی کے تعلقات میں اعتماد، یقین، پیار، بھروسہ، اس طرح سے اس رشتے کی بنیاد پڑنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مودت اور رحمت کا ایک رشتہ مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ قرآن نے شوہر اور بیوی کے رشتے کے بارے میں جو حکم دیا ہے وہ ہے وصلح خیر۔ کوشش کریں کہ کبھی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر کے نبھاتے ہوئے، کیونکہ اولاد ہو جاتی ہے، ایک نسل کی آبیاری کا پورا ایک انسان سازی کا پورا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور شادی ہونے سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ لینا چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والے مسائل جن کی وجہ سے لوگ پھر پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور آپس میں بن نہیں پاتی، اور پھر شکوے شکایت شادی کے بعد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور فیملیز کو بھی چاہیے، بالخصوص پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر رشتہ صحیح ہے یا بچوں کی پسند مناسب ہے تو بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور اگر رشتہ ٹھیک نہیں ہے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ پیرنٹس کی بات کو مانیں۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر اس طرح کوئی بات ہو جاتی ہے کسی کی زندگی میں، ڈیورس ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتا ہے، تو یہ زندگی کا اختتام نہیں ہو گیا۔ بالکل، ہمارے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی خلا ہو گئی، طلاق ہو گئی، یہ تو آپ سمجھیں کہ بس اس کی زندگی تو تباہ ہو گئی، اور اسٹگما نہ لگائیں۔ تو ضروری یہ بات یہ ہے کہ زندگی کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کوشش کریں کہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں جو آئندہ آنے والا دن ہے وہ آپ کا بہتر ہونا چاہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی حضرت۔ جی فیصل بھائی، اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنی عورت میں، اپنی بیوی میں کوئی خامی دیکھتا ہے تو اس خامی کو لے کے نہ بیٹھو، اس میں اور خوبیاں بھی ہیں۔ ایک خامی ہوگی تو 10 خوبیاں ہوں گی، آپ 10 خوبیوں کو دیکھو اور اس خامی کو درگزر کرو، اور اس خامی کو آپ اتنا ہائی لائٹ نہ کرو کہ یہ نہ ہو کہ اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا اور آپ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو اور توڑ بیٹھو گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا توڑنا کہ آپ نے فرمایا طلاق ہو جائے گی۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی خامی دیکھ کے عدم برداشت ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر میں کوئی خامی دیکھتی ہے تو وہ برداشت نہیں کرتی، اور شوہر دیکھتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ دونوں کو برداشت کرنا چاہیے، یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا، اور لباس جو ہے وہ انسان کے جسم کی برائیوں کو، جسم میں اگر کوئی چیز لگی ہو تو وہ چھپاتا ہے۔ یہ سیم میاں بیوی کا کام ہے، شوہر کی باتوں کو بیوی چھپائے اور بیوی کی باتوں کو شوہر چھپائے۔ آج ستم ظریفی کی بات یہ ہے، جو گھر ٹوٹتے ہیں اس میں میاں بیوی کا کردار اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والوں کا ہوتا ہے۔ جب یہ تیسرا بندہ بیچ میں انوالو ہوتا ہے نا، تو دونوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے یا تو بات طلاق تک جاتی ہے یا بات خلا تک جاتی ہے۔ خدا را میاں بیوی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، مودت سے رہیں، ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو برداشت کریں۔ جیسے قبلہ نے بات کی، بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام انسان کا، زندگی کا، میاں بیوی کا نظام بنا جو بڑا خوبصورت ہے، یہ محبت، پیار اور اعتماد کے اوپر یہ رشتہ چلتا ہے، اور اسی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ کیا بات ہے جی حضرت۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور جو حضرت نے بات کی میرے خیال میں اس میں ایک دراڑ ڈالنے والی چیز موبائل بھی ہے۔ جب ہر ایک اپنا پرسنل موبائل ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی پرسنل دنیا ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر جو آپشنز ہیں پرائیویسی سیٹنگ کے اور فنگر پرنٹس کے اور پیٹرن کے، تو اس کے بعد ہر ایک نے اپنے حصے کا یہ موبائل رکھ لیا ہے، اور دوسرا اگر دیکھ لے گا تو حقیقت ہی کچھ اور نکلے گی اور سمجھے گا کہ بھائی اس کے اتنے دوست اور اتنے معاملات اور ہیں۔ اس لیے اس موبائل کو بھی اپنے وجود کی طرح پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں کہ سامنے والے کو دیا جا سکے۔ بلکہ جو اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ موبائل ایسا ہو گھر کے اندر کہ بچہ بھی استعمال کر سکتا ہو، بڑا بھی استعمال کر سکتا ہو، بیوی بھی استعمال کر سکتی ہو، شوہر بھی استعمال کر سکتا ہو، اتنا پاک صاف ہونا چاہیے آپ کا موبائل۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے بھی ٹھیک ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ ایک حدیث شریف کا میں سہارا لوں گا کہ جس کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر 3 خواتین ایسی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہر کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرتی ہیں تو ان کا شمار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ساتھ ہوگا، وہ ان کے ساتھ محشور ہوں گی۔ اس میں پہلی خاتون وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کی بیجا غیرت کے باوجود بھی صبر کرتی ہے
اور اپنے گھر کے اندر رہتی ہے، گوشہ نشینی اختیار کرتی ہے۔ دوسری خاتون وہ ہے کہ جو شوہر کے ستم اور ظلم کو سہنے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کرتی ہے اور اس کی بد اخلاقی کو برداشت کرتی ہے۔ اور تیسری خاتون وہ ہے جو ہمارے یہاں ذرا کم رواج ہے، لیکن یہ اس کے اندر بیان ہوا کہ جو خاتون اپنی مرضی سے اپنا مہر معاف کر دیتی ہے، تو اس کا شمار بھی سیدہ کائنات کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے میدان میں ہوگا۔ پروردگار ان تینوں خواتین کو 1000 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ کل انشاءاللہ قرآن و حدیث پہ ہم گفتگو کریں گے، پینل یہی ہے میرا۔ آج جناب حافظ سویٹس کی جانب سے ہمارے لیے یہاں پہ افطاری ہے، اور حافظ سویٹس 50 سال مٹھائی کا سفر ہے، اور یہ لمحوں کی رونق اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ اور بس ہم ابھی قاری صاحب سے درخواست کریں گے کہ اذان کی طرف آگے بڑھیں۔ لیکن 1975 سے بھروسے مند نام، جہاں ٹریڈیشن، کوالٹی اور کنسسٹنسی ہر جنریشن کے لیے پسندیدہ ہے۔ وائڈ رینج آف پروڈکٹس، ہر قسم کی سویٹس، بیکری آئٹمس اور سنیکس۔ حافظ ڈیری فارم ہے جو کہ 100% خالص ٹیسٹ اور کوالٹی کو انشور کرتا ہے۔ حافظ سویٹس پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، آن لائن ڈیلیوری کرتا ہے جناب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دور دراز پاکستان سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف وہاں پہ بھی بلکہ یو کے، آسٹریلیا اور دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، اپنی روایت کو پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ سو تھینک یو حافظ سویٹس، آپ کی جانب سے یہ افطاری آئی، اور ریوائیو بھی یہاں پہ موجود ہے۔ افطار میں پیاس بجھانے کی سپر پاور ریوائیو، آج روزے کی پیاس ریوائیو بجھائے گا۔ سو ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔